ریاست میں بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وفاقی حکومت کی جو سب سے بڑی اتحادی ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی، ان کی سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ان سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، یعنی کہ آفیشلی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ شرجیل صاحب کہتے ہیں رابطہ کیا گیا تو پھر معاملہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھیں گے، اور کوئی چیز بہتری کے لیے ہوگی تو سپورٹ کریں گے۔ جبکہ صوبائی وزیر نے MQM کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے، نفرت لسانیت کی گنجائش اب نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان دورہ کراچی میں پیر پگارا سمیت جس سے چاہے مل سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو کسی بھی مخالف اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ کوئی بھی نئی ترمیم کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ آیا، نہ کوئی مسودہ آیا، نہ کوئی ڈرافٹ آیا۔ جب ڈرافٹ آئے گا تو جس طرح پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے جاتی ہے، اس کا ڈرافٹ پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوگی جو بہتری کے لیے ہو تو ہم سپورٹ کریں گے۔ MQM کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ آج تک جو پالیٹکس پاکستان میں کی ہے، نفرت کی بنا پہ کی ہے، لسانیت کی بنیاد پہ کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کے لیے بہت احترام ہے۔ وہ پیر صاحب سے ملے، ان کے لیے بھی احترام ہے۔ تو انتخابات میں ساری پارٹیاں اور چوچوں کا مربع جو ہے یہ مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحادی بنتے ہیں۔ کو شوق ہے یہ ایک مل جائیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے ان کے خلاف ان کو شکست ہوگی۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن بجٹ سے پہلے ترمیم کا امکان نہیں ہے۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ترمیم کے لیے MNAs کی حاضری یقینی بنانے کے لیے 2 ہفتے پہلے ریکی شروع ہو جاتی ہے۔ صوبوں سے گزارش ہے قرض ادائیگی اور دفاعی بجٹ میں حصہ ڈالیں۔ تو کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ جب پہلے امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں ہمیں MNAs کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے کم از کم 2 سے 3 ہفتے پہلے ان کی ریکی شروع کر دیتے ہوتے ہیں۔ ہم یقیناً ہو رہا ہے 28ویں ترمیم میں۔ 27ویں ترمیم میں جو تجاویز لائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری پاس نہیں ہوئی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی ضرور ہے، لیکن کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ جو قرضہ اس کی ادائیگی، ڈیفنس بجٹنگ ہے، وہ ساری کی ساری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ ہم نے صوبوں کو یہ گزارش کی تھی کہ اس میں آپ بھی تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں۔ صوبوں کی بات کی، اس میں بھی بات ہو رہی ہے۔ ون سائیڈڈ فیصلہ اس میں ہو نہیں سکتا، نہ ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے۔ بجٹ سے پہلے وہ تو نظر نہیں آ رہا، بڑے انٹرسٹنگ بیان دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو ترامیم پاس نہیں ہو سکی تھی وہ لانے پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس دوران رانا ثناء اللہ صاحب، سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی کافی زیادہ وائرل ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ووٹر کی عمر جو ہے وہ بڑھا کر 25 سال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسے بیک ٹریک کیا، انہوں نے کہا یہ رائے ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائے کافی عرصے سے جو ہے نا ہمیں نظر آ رہی گردش کرتی ہوئی۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں JUI کے رہنما، سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ تھینک یو سو مچ کامران صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آغاز کر لیتی ہوں طارق فضل چودھری صاحب کی بات سے۔ وہ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں جو ترمیم نہیں پاس ہو سکی وہ 28ویں ترمیم کا حصہ بن سکتی ہیں، تو ذرا کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کیجیے گا، کون سی وہ ایسی ترمیم تھی جو اب 28ویں ترمیم میں کا حصہ بن سکتی ہیں؟ مینلی جو ٹارگٹ ہے وہ NFC اوارڈ ہے۔ آرٹیکل 160 کی 18 امینڈمنٹ کے بعد پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کا حصہ ہٹ تو سکتا ہے، صوبوں کا حصہ گھٹ نہیں سکتا۔ تو وہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ان کو بارے میں نہیں ہے، اور اس کو وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کام ہو پاتے نہیں ہو پاتے۔ یہ اس میں سکسیڈ کہتے ہیں کہ صوبوں کے حصے جو نا آئندہ کے لیے کم ہو جائیں یا نہ ہو۔ اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا کیا حکومت نے JUI کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا، کوئی مشاورت چل رہی ہے JUI کے ساتھ بھی کہ نہیں؟ جی کامران مرتضیٰ صاحب، علم کے مطابق JUI کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا کامران صاحب، یہ جو ووٹر کی عمر کی بات ہے تو اس پہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کامران صاحب کو ہم ری کنیکٹ کریں گے، ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے تاکہ جی ناظرین بھی سن سکیں اور اس سوال کا ہم جواب بھی حاصل کریں، اور دیگر سوال بھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کراچی کا دورہ انہوں نے کیا تو اس دورے کے مقاصد کیا تھے، کیا کوئی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے جس پر بات کرنی ہے 28ویں عالمی ترمیم کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے جس میں بنیادی معاملات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں اس حوالے سے۔ اب 28ویں عالمی ترمیم کے حوالے سے ہم اب سے کچھ دن پہلے تک حکومتی وزراء یہ کہتے نظر آ رہے تھے جی ابھی کوئی اتنی ہمیں جلدی نہیں ہے،
لیکن اب جیسے کہ طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس پر غور ہو رہا ہے، فلاں چیز پر غور ہو رہا ہے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا جو شوز کے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں 28ویں آرمی ترمیم کے حوالے سے بہت سارے معاملات طے ہونے، جس میں NFC کا معاملہ ہے، صوبوں کا معاملہ ہے، نہروں کا معاملہ ہے، آبادی کا معاملہ ہے. سو آئی ڈونٹ نو اس میں کس حد تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمپرومائز کرے گی، پیپلز پارٹی کس حد تک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ NFC کا معاملہ ہو جائے یا جو نہروں سے ریلیٹڈ ایشو ہو جائے وہاں پہ بڑا یا BISP اس پہ کافی ہارڈ سٹانس رکھتی ہے پیپلز پارٹی. تو مین ٹارگٹ جو ہے 28ویں آئینی ترمیم میں وہ کامران مرزا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ NFC ایوارڈ کو لے کر ہے. شجیل میمن صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈرافٹ یا کوئی مسودہ تیار نہیں ہوا اور ان کے ساتھ شیئر نہیں ہوا، لیکن جب شیئر ہوگا پھر وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کامران صاحب سے ہمارا رائے ہو گیا ہے. کامران صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ووٹر کی عمر کے حوالے سے گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ ایک رائے ہے لیکن ان کا بیان بڑا وائرل ہوا ہے، تو آپ کی پارٹی کیا رائے رکھتی ہے اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے جی ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کر دی جائے؟ دیکھیے جب پارٹی کے سامنے یہ رائے آئے گی تو پارٹی اس پہ ریفرنس یہ ہے کہ کس نے نوجوانوں میں سے کس پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور یہ کا خیال یہ ہے کہ یہ نوجوان ووٹر جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ شاید PTI کو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے اور اس کو اس طرح سے مائنس کرنا چاہتی ہے، مگر بجائے اس کے کہ یوتھ پہ کام کیا جائے، یوتھ کو قائل کیا جائے اپنی اپنی پارٹی کے پروگرام میں، یا ہم قائل کریں یا کوئی اور قائل کرے یا PTI قائل کرے، اس طرح سے یوتھ کو مائنس کرنا جو ہے یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. کامران صاحب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے وقت حکومت نے جو یقین دہانیاں آپ لوگوں کو کروائی تھیں کیا وہ پوری ہوئیں یا وہ بھی التوا کا شکار ہیں، اور 28ویں ترمیم میں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے 26ویں ترمیم میں ہم انگیج ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور 26ویں ترمیم میں انگیج ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ایک شریفانہ کمٹمنٹ آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ جو چیزیں ڈرافٹ ہوئی تھی وہ دوبارہ نہیں آ سکتی، مگر وہ جو چیزیں ہم نے ڈرافٹ کروائی تھی وہ 27ویں کی صورت میں لائی گئی اور ہم نے اس کو اپوز کیا، اس کے اگینسٹ کاسٹ کیا. ہم نے 26ویں میں ان کے ساتھ. اور کامران صاحب کہا تو یہ جا رہا ہے جی بجٹ سے پہلے تو نہیں آتی، لیکن آپ کے خیال میں جیسے کہ ہم نے 26ویں میں بھی دیکھا، 27ویں میں بھی دیکھا، تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی آثار ہیں، ڈرافٹ وغیرہ شیئر کیا جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ، یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ چلیں کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ آڈیو میں کچھ ایشو تھا، ہم آپ کی آواز نہیں سن پائے تھے، بٹ لیٹس سی جیسے بھی انفولڈ ہوگا، کوئی ڈرافٹ منظر عام پر اگر آتا ہے، کچھ ڈیٹیلز آتی ہیں، سو ویل کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ ویل رپورٹ اٹ ٹو یو.